اتنے بڑے ہم نے ریکارڈ کابینہ بھی دیکھ لیا. اندلیب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ ہے، تحریک انصاف کی رہنما. اندلیب صاحبہ، اب یہ کہا جا رہا ہے جی یہ سرپرائز دیا گیا آپ کو، پہلے 35 استعفے منظور کیے گئے، پھر 35 استعفے آ گئے، تو آپ کے خیال سے کیا اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان کی سیاست پر یا تحریک انصاف پر؟ شکریہ ساما. سب سے پہلے تو میرے خیال ہے وہ سرپرائز نہیں، شوق ان کو ملا ہے، کیونکہ ہم سارے آ رہے تھے کہ جی آپ یہ کیا چیچیاں بیچیاں چونچیاں موچیاں کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پتہ نہیں ہارٹ اٹیک اپنے کر کے کبھی اتنے ہم سارے اکٹھے ہو گئے کہ جی ہم جائیں گے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ ایک ایک کر کے آئیں اور میں استعفے مان لوں گا. ابھی کہ یہ سب غلط ہے. جو اسپیکر صاحب ہیں وہ انہوں نے غیر قانونی غیر آئینی رویہ اپنا تھرو آؤٹ رکھا ہے. جب وہ آئے انہوں نے کہا جی ایک ایک کر کے آئیں، ہاتھ سے لکھ کے دیں. اس کے بعد 11 کو مان لیا. جب 11 کو مانا، نہ ایک ایک کر کے گئے نہ ہاتھ سے لکھا، اور اس کے بعد اس پہ الیکشن بھی ہو گئے. الیکشن جب ہوئے اور ان کے مطابق جو انہوں نے بڑی سرپرائز اسٹریٹجی دی تھی کہ جی ایسی ہم کانسٹیٹوئنسیز چنے جن میں مارجن کم ہے اور ان کو ہم ہرا دیں گے، کیونکہ اب پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے لڑیں گی. وہاں 8 میں 7 میں ہار گئے. جب ہار گئے تو ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. پھر جب خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم تو ایک کاروائی نہیں اٹینڈ کریں گے، لیکن ہم آئیں گے تاکہ یہ جو نگران حکومت ہے اس میں ہماری سے ہو اپوزیشن کے طور پہ، تو اتنا پینک پھیلا کہ راتوں رات 35 کر دیا. کوئی بات نہیں، ہم تو کہہ رہے تھے سارے کریں، پھر جناب کہا کہ نہیں اور کریں گے. آج ہم گئے تھے اور آپ سوچیں اتنا خوف، اتنا ڈرے ہوئے، اتنی کام پہ ٹانگ رہی تھی کہ انہوں نے اسمبلی کے دروازے بند کر دیے اور اسپیکر بھاگ کا نمونہ دیتے ہوئے پچھلے دروازے سے غائب ہو گئے. اندری صاحب وہ تو الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں، وہ تو الیکشن سے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی اب عمران خان الیکشن لڑیں گے، ہم تو بیچ میں آ ہی نہیں رہے. 70 یہ جگہوں پر الیکشن ہو، 70 جگہوں پر یا اس سے بھی زیادہ کہہ رہے ہیں، پیر کو شاید اور کوئی 30 استعفے آ جائے. آپ کو کیسے الیکشن مل سکیں گے؟ جنرل الیکشن اس طرح سے ہو سکے گا؟ دیکھیے اب تو خود ہی وہ کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیے یہ سرپرائز تو ان کے لیے ہے. ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ سارے استعفے ہو گئے تو پھر جنرل الیکشن کا ماحول بن جائے گا، اور وہ خود دینے پہ مجبور ہو گئے. آپ دیکھیں کہ اسٹریٹجی ہماری کتنی سکسیسفل ہے کہ ہم وہ نہیں ہوتا بچوں کو جب ڈرانے کے لیے آپ کہتے بہو، ذرا سا کوئی جملہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے تو یہ ڈر کے بھاگ جاتے. یہ اب تقریباً اس میرے خیال ہے سیچ پہ آپ دیکھنا کوئی 2 ہفتے کے بعد آپ دیکھیں دھماکہ ہوگا. اچھا، کیونکہ اللہ معافی دے انہوں نے پاکستان کا وہ حال کیا جو کہ ماضی میں کوئی نہیں کر سکا، کوئی دشمن نہ کر سکے. اور 1 فروری سے آپ کو پتا ہے کہ ایسے آئی ایم ایف کے انہوں نے اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ جب ڈالر کو چھوڑیں گے تو ڈالر کہاں کا کہاں پہنچے گا. اور اس کے بعد جو مہنگائی آئے گی وہ آپ سوچیں کہ یہ اپنے گھروں میں بھی سیف نہیں ہوں گے. آپ سری لنکا کو بھول جائیں گے. آج ہر اخبار میں دنیا کے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا ریپیٹ ہونے لگا ہے. اللہ معافی دے جیسے ہم جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے، لیکن جو انہوں نے حال کیا ہے یہ اب اپنے آپ کو ڈرون سے بھی نہیں بچا سکیں گے. انہوں نے ڈرونز منگوائے تھے، انہوں نے کنٹینر منگوائے تھے، اور یہ اپنے آپ کو نہیں. آپ اندلیب صاحب دیکھ رہی ہیں کہ پھر یہ احتجاج ہوگا اور اس میں عام عوام ہوں گے، شاید آپ کو احتجاج کے لیے نکلنا نہ پڑے. لیکن یہ افسوس اور دکھ کی بات نہیں ہے کہ ہماری تمام لیڈرشپ 24 کروڑ میں سے ایک ایسا نام نہیں دے پا رہی کہ نگران سیٹ اپ کے لیے ہو، چاہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، چاہے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے ہو. وہاں بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا. فیض لائی صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی چھوڑیں، ہم سپریم کورٹ جائیں گے. تو یہ المیہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں 24 کروڑ میں سے ایک آدمی ایسا نہیں مل پایا؟ دیکھیے یہ المیہ کیوں ہے؟ یہ المیہ اس لیے ہے کہ یہ جو آدمی رکھنا چاہتے ہیں وہ وہی جسٹس عبد القیوم والا، وہ آپ کو پتہ ہے نا آج سے 30 سال پہلے والی روایت کہ چیف جسٹس کو فون کرنا ہے اور کہنا ہے کہ بھئی اس کو اڑا دو، اس کو رکھ لو، اس کو پھانسی دے دو، اس کو مطلب کھل جا سمسم والا تالی مارے تو سارے جوڈیشری، سارا میڈیا، سارے ان کو باؤ کریں. یہ اس قسم کا آدمی رکھنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے ایسے ہی رکھا ہے. اب جو ہم نے جو نام دیے تھے آپ دیکھیں، آپ آج دیکھیں کیا ہوا ہے. ناصر کھوسہ صاحب کا نام دیا ہم نے. ناصر کھوسہ صاحب کو
ویسے تو انہوں نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ جی وہ راضی نہیں ہے، لیکن اپنی ایک آج نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا. جب ہم نے کہا تو وہ اس پہ کہ جی وہ مانیں گے نہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں. اور یہ وہ ناصر کھوسہ صاحب ہیں جو کہ ان کو سرو کر چکے ہیں. تو اگر یہ صرف اس لیے نہیں مان رہے تھے کیونکہ ہم نے نامینیٹ کیا تھا اور انہوں نے وہ جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ آپ کی انڈسٹری سے صحافی اٹھائے، ان سے اپنے ماؤتھ پیس ان کو رکھا اور اس کے بعد ان کو منسٹر بنا دیا. ڈان کے ہیڈ کو انہوں نے ایسے کیا ہے، اس کے بعد نجم سیٹھی کو انہوں نے ایسے کیا ہے، اور اب محسن نقوی صاحب ان کو بھی ایسے کرنا چاہتے ہیں. اندرین صاحب اب کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، یہ تو نظر آ رہا ہے، تو وہ آپ کو قبول ہوگا؟ آپ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو الیکشن کمیشنر ملا ہوا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، تو یہ تو ایک تو کیوس کی کیفیت تو پھر چلتی چلی جائے گی، نگران سیٹ اپ پر بھی سوالات رہیں گے. دیکھیں یہ تو جہاد ہے نا، جہاد کے اندر آپ ایک بیٹل سے فارغ ہوتے ہیں، اگلی بیٹل آئی ہوتی ہے. یہ آپ کا پہلی دفعہ، آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی رپورٹ کیا ہے، آپ سب نے بہت اس کو عیاں کیا ہے کہ پہلی دفعہ ساری طاقتیں کٹھی ہو گئی ہیں اور یہ کٹھے ہو کے مقابلہ کریں. کس کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہے ہیں؟ پاکستانی عوام کے ساتھ. اور خان صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ پاکستانی عوام کی آواز خلق خدا جو ہے، یہ خلق جو طاقت ہے اس سے بہت بلند بھی ہے اس وقت، اور انشاءاللہ اس کو پسپا بھی کرے گی اس کو. تو ہم اس جہاد کے لیے تیار ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیا، اس کے بعد عدالتیں، اس کے بعد سڑکیں، اس کے بعد ہم تو لگے ہوئے ہیں 9 مہینے سے. یعنی تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے عوامی سیاست، اور دوسری طرف آپ کو لگتا ہے کہ ادارے ہوں یا وہ جن کو بند کمرے آپ کہتے ہیں وہاں پر فیصلے، یہ آپس میں ان کا ایک مقابلہ ہونے جا رہا ہے. بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد عارفین.